ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کیے اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن سے تمہارا کوئی عہد ہو چکا تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے، کل ہم نے مختصراً بات پڑھ لی تھی، والدین، اولاد، زوجین، بہن بھائی، یہ تو قرآن نے مقرر فرما دی ہے۔ لیکن کچھ سے معاہدہ، مثال کے طور پر مواخات کا رشتہ تھا نا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو صحابہ کے درمیان، انصار مہاجرین کے درمیان معاہدہ کرایا، بلکہ مواخات کا رشتہ قائم کیا، ایسا بھی معاہدہ تھا۔ یا کسی سے تمہیں محبت ہو گئی اور زندگی بھر تم نے ساتھ جینے مرنے کا معاملہ کر لیا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہی رہے گا، اب اس کا حصہ تو کوئی ہے نہیں شریعت میں وراثت کے اندر، تو کیا آپشن دیا گیا ہے؟ وراثت میں تو حصہ نہیں، وصیت کو آپشن دیا گیا ہے۔ تو ایسے جن سے کوئی معاہدہ ہو یا بندہ کچھ دینا چاہتا تو یہ فرد بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دینی اداروں کو بھی دے سکتا ہے، کوئی سوشل ویلفیئر کے اداروں کو بھی دے سکتا ہے، تو 1/3 تک اس کو گنجائش دی گئی۔ بخاری کی روایت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر شے پر وہ گواہ ہے، مطلع ہے۔ اس کے بعد وہ آیت آ گئی، ٹھیک ہے، آیت نمبر 34 جو مردوں کو بہت زیادہ یاد ہے۔ آواز دیکھ لیجیے گا، اگر زیادہ محسوس ہو تو آپ کنٹرول کر دیجیے گا انشاءاللہ، مجھے احساس ہوا کہ مائک نیچے تھا۔ آیت نمبر 34 ہے جس سے مرد ہمارے ہاں کبھی کبھی خواہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عورتیں خواہ پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ مرد خواہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عورتیں خواہ پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پہلے اس کے پرسپیکٹو میں سمجھ لیں اور 2-3 وضاحتیں کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، وہ بات بیلنس ہو جائے گی جو کل سے آج تک چل رہی ہے الحمدللہ۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ یہ حاکم کے ترجمے میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کرتا ہے نگراں ہے، منتظم ہے، یہ بھی چلے گا۔ قوام، قائم کرنے والا، جس کے پاس اتھارٹی ہو۔ تو مرد حاکم ہے عورتوں پر، یعنی شوہر کو گھر کا ذمہ دار بنایا، اس کو فائنل اتھارٹی دی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا۔ دو باتیں، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ فزیک، وہ جسمانی صلاحیت، احساسات اور جذبات عطا فرمائے کہ جو خاص طور پر گھر گھر ہستی کے معاملات کو چلانے اور خاص طور پر اولاد کی پرورش کے حوالے سے زیادہ قیمتی اور ضروری ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کی طرف زیادہ رکھا۔ مرد کے اندر مشقت کا معاملہ، کریج کا معاملہ، ہارڈ ورکنگ کا معاملہ، باہر نکل کے کاموں کو کرنے والا معاملہ، یہ سارا پہلو اللہ نے مردوں میں رکھا۔ تو گھر کے انتظام کے چلانے کے اعتبار سے ایک تو فزیک مرد کو زیادہ اس اعتبار سے دی گئی، نمبر 2 وہ اپنے مالوں میں سے خرچ انہوں نے کیا۔ کفالت کی ذمہ داری عورت پر کہیں شریعت نے نہیں رکھی، ہمیشہ کفالت کی ذمہ داری مرد پر رکھی گئی۔ اگر ایک عورت بیٹی ہے تو والد کی ذمہ داری، اگر والد کا انتقال ہو گیا اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، بھائی ہے تو بھائی کی ذمہ داری، اگر بھائی نہیں ہے تو چچا کی ذمہ داری، چچا نہیں تو والدہ کی طرف سے ماموں آئیں گے، ماموں کی ذمہ داری، یہ بھی نہیں تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور اسلامی ریاست نہیں ہے تو اس کو قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اس عورت کی کفالت یہ امت پر لازم ہوگی، یہ سمجھنا چاہیے۔ اور اگر ایک عورت کی شادی ہو گئی تو شوہر کی ذمہ داری، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹے جوان ہو گئے تو بیٹوں کی ذمہ داری، اگر بیٹے نہیں ہیں یا چھوٹے ہیں تو والد کی طرف اگر واپس آتی ہے تو والد کی ذمہ داری، پھر بھائی کی ذمہ داری، پھر نہیں تو چچا کی ذمہ داری، پھر نہیں تو ماموں کی ذمہ داری، یہ محرم رشتہ داروں کا، یہ اللہ پروٹیکشن دیتے ایک ایک عورت کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارا پیارا دین ہے۔ تو کفالت کی ذمہ داری مردوں پر رکھی گئی ہے، عورتوں پر نہیں۔ نکاح دونوں کی ضرورت ہے، خرچہ مرد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام میں سنت میں ایک ہی دعوت ہے ولیمے کی، وہ مرد کے ذمے ہے۔ چھوارے بھی اگر آتے ہیں تو وہ مرد لے کر آتا ہے، عورت کے گھر والوں پر 1 روپے کا خرچہ شریعت نے نہیں رکھا۔ اولاد دونوں کی ہوگی جو پیدا ہوگی، مگر اولاد کی کفالت کی ذمہ داری بھی شوہر پر رکھی گئی، اس لیے اس کو حاکم بنایا گیا۔ اب یہ حاکم سے ہم لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی صورت کے شروع میں تھا اللہ سے ڈرو، ابھی آگے آئے گا سب سے بڑا اللہ ہے، ابھی آ رہا ہے آیت نمبر 34-35 میں۔ تم یہ سمجھو کہ تمہیں بڑا بنا دیا گیا تو یاد رکھنا سب سے بڑا اللہ ہے اور اس سب سے بڑے کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور اسلامی تعلیم کے مطابق حاکم کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدنا عمر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو فرماتے ہیں فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے ہوگا اللہ کے سامنے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، خادم۔ تو حاکم نہیں ہو بھائی، مرد جو ہے وہ حاکم نہیں، وہ خادم ہے۔ اور
عورت کو ملکہ بنایا، تمہاری ایک ایک حاجت کو ڈور اسٹیپ پر لا کر فراہم کرنا اس مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کو عزت دی ہے، تکریم نہیں کی ہے. یہ مغرب کی عورت ہے جس کو وہ سارے گھر گھر ہستی کے بھی کام کرنا پڑے اور باہر بھی وہ مردوں کے ساتھ جا کے کمپیٹ کرے اور اس کے بعد وہاں ٹشو پیپر کی طرح وہ استعمال ہو اور گھر میں آ کر گھر کا نظام ہی برباد ہو جائے. نہیں، یہ ذلت ہے، یہ تکریم نہیں. تکریم یہ ہے تمہیں تمہارے گھر کے معاملات جو باہر کے ہیں ان سارے معاملات سے اللہ تعالیٰ نے فارغ کر کے تمہارے ڈور اسٹیپ پر تمہاری جو حاجات و ضروریات ہیں اس کو پورے کرنے کا اہتمام فرما دیا. اس تعلق سے مردوں پر پھر کفالت کی ذمہ داری. البتہ اس کا کوئی خاتون یہ مطلب بالکل لانے ہے تو بڑا آسان ہو گیا جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو ملکہ ہی ملکہ ہے. نہیں، ملکہ ضرور ہیں مگر اطاعت گزار بھی کرنی ہوتی. ملکہ صاحبہ کو بادشاہ سلامت کی وہ بھی آگے آ رہا ہے. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات، جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما برداری کرنے والیاں ہیں. حافظات للغیب، پیٹ پیچھے حفاظت کرنے والیاں ہیں. بما حفظ اللہ، اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہے اس کی وجہ سے. کیا مطلب؟ اللہ کے نیک بیوی کون ہے؟ جو شوہر کی تابعدار ہو. آج تو ہمارے ہیں جو ہے وہ سینہ تان کر بات کرے اور برابری کی بات کرے اور مساوات کی بات کرے. وہ اللہ کے بندو یہ جھوٹے نعرے جو مغرب ہم سے لگوا رہا ہے. مساوات ہے؟ کبھی WWF کے اندر دونوں صنفوں کو کبھی لڑایا گیا؟ پتہ نہیں بات میں نے صحیح کہی ہے نہیں کہی، چیک کریں ذرا. ہوا ہے کبھی ایسا؟ دنیا میں ہر جگہ کوئی سیپریشن سیگریگیشن کا کوئی نہ کوئی تصور بدترین معاشروں کے اندر بھی موجود ہے. یہ کہتے ہیں بالکل برابر ہے. اللہ نے عورت کے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ بچے کو جنم دے، مرد میں تو نہیں رکھی. کہاں برابر ہے؟ سخت بات ہے لیکن سوچے تو صحیح ذرا. برابری برابری برابری، او بابا یہ برابری نہیں. اگر برابری کرنے کے گھر کا نظام نہیں چل سکتا. یہاں 2 مدرسین بیان کرنا شروع کر دیں تو آپ سن سکیں گے؟ 2 امام کھڑے کر دیں جماعت ہو سکے گی؟ 2 پرنسپل ایک اسکول میں بنا دیں جماعت اسکول چل سکے گا؟ امپاسبل. الٹیمیٹلی اتھارٹی ایک کے پاس ہوگی، وہ اللہ نے مرد کو رکھی. یہ بیوی کو تسلیم کرنا چاہیے. البتہ اللہ کس سے نیک بیوی کہتا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات، نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما برداریاں کرنے والیاں ہیں اور اللہ اور حفاظت کرنے والی پیٹ پیچھے اس حفاظت کی ذمہ داری کی وجہ سے جو اللہ نے ڈالی. وہ حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیوی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے بستر کی، شوہر کے گھر کی، شوہر کے مال کی، شوہر کی اولاد کی. اور جسے شوہر گھر میں آنا پسند نہ کرے، اپنے بستر پر آنے کی اجازت نہ دے، یعنی بیٹھنے وغیرہ کا معاملہ، تو بیوی اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. یہ ہے حفاظت کا معاملہ. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو گیا، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو گیا کہ یہ اطاعت گزار فرما بردار ہے، اللہ کل اس عورت کو، اس بیوی کو آپشن دے گا سبحان اللہ کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ ترمذی کی روایت. ایک بیوی کی جنت کو اللہ نے شوہر کی فرما برداری کے ساتھ جوڑا ہے. دجال بھی عورتوں کو باہر نکلوائے گا، شیطان بھی گھروں کو ٹٹوانا چاہتا ہے. مسلم کی وہ سمندر پر تخت لگانے والی روایت میں نے آپ کو بتائی تھی. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے. اللہ ہمارے گھروں کو جوڑا رکھے اور ملائے رکھے اور انہیں ٹوٹنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، اب وہ مسئلہ جو آج کل میڈیا پر بھی ہوا، اور یہ میڈیا والے کرتے کیا؟ ابھی بھی شام میں ایک جگہ ایک لائیو پروگرام تھا، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور پھر دے پلے وتھ اس، دے ٹرائی ٹو پلے وتھ دا دین رادر. ایک ادھر کی بات اٹھائیں گے، اچھا اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ اس کے بارے میں تو فرمائیں گے مگر جو آپ نے بات اٹھائی ہے 6 باتوں کو چھوڑ کر آپ نے آدھی بات اٹھا کر سوال آپ نے جڑ دیا. اور یہ بتائیے جی ماں باپ جو ہے اگر ایک آدمی ان کی خدمت نہیں کرتا، حج عمرے پہ جاتے تو کیسا ہے؟ واہ کیسا یعنی اپیلنگ انداز ہے. یہ تم حج عمرے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ماں باپ کو چھوڑ کر باہر جاتے، ماں باپ کو چھوڑ کر ڈالر کمانے جاتے، ماں باپ کو چھوڑ کر پاؤنڈ اسٹرلنگ کمانے جاتے، ماں باپ کو چھوڑ کر ویکیشن کے پلان پر جاتے، ماں باپ کو چھوڑ کر دنیا جہاں کی سیر کرنے جاتے. اس پہ تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف کہاں ہو رہی ہے؟ حج اور عمرے. اب دیکھیے زہر اصل میں ادھر بھی زہر ہوا. اچھا جی اسلامی نظریاتی کونسل نے ایسی بات کہہ دی، جناب فلاں صاحب، میں ابھی بھی نام لے رہا ہوں ان کا، آپ فرمائیے کہ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ عورتوں کو مارا جا سکتا ہے کہ نہیں مارا جا سکتا؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ عورتوں کو مارنا کیسا ہے؟ ظاہری بات ہے پورے معاشرے سے پوچھیں گے، بڑی بری بات ہے بھائی. اچھا اب میں کہا قرآن میں لکھا ہے تو اچھا قرآن میں لکھا ہے، ہاں قرآن میں لکھا ہے، لیکن قرآن میں اتنی بڑی آیت کے بیچ میں لکھا ہوا ہے، اتنی بڑی آیت کے بیچ میں لکھا ہوا ہے. اس کے کانٹیکس کو چھوڑ کے بیان کریں گے تو سب کو عجیب لگے گا. اب وہ کانٹیکس کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن بیویوں سے تمہیں ڈر ہو بدخوئی کا. اس پر مفسرین نے گفتگو فرمائی کیسی بدخوئی، کیسی نافرمانی؟ نمک کم ہو گیا مرچیں زیادہ ہو گئی. یہ ظالم ہے وہ مرد جو ان باتوں کے اوپر گھر کو سر پر اٹھاتے ہیں. ظالم ہے 10 مرتبہ ظالم ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بیوی شوہر کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے پر آ جائے اور اس کی بات تسلیم نہ کرے جس سے گھر کا نظام برباد ہونے کو آ جائے، تب یہ معاملات آ رہے ہیں.
ورنہ بھائی مجھے یہ پسند نہیں، اس کو یہ پسند نہیں، تو اسی میں بحث کرتے رہو گے. اللہ کے بندو اکوموڈیٹ کرو، چھوڑو نہیں. نشوزہن، ایسا کہ وہ اتھارٹی کو چیلنج کرنے پر آ جائے اور گھر اس اسٹیج پر آ جائے، گھر ٹوٹنے کی طرف بڑھنے لگے. تو اب کیا ہے؟ نمبر 1 فعیذوہن، انہیں سمجھاؤ. واضح نصیحت ہے، گھر کی بات گھر میں سمجھاؤ. نمبر 2 وہجروہن فی المضاجع، انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو. ناراضگی کا اظہار کرو مگر گھر کی بات گھر میں رکھو. وہ لباس کی بات تھی نا، دھبے کو گھر میں ہی صاف کرو، محلے والوں کو مت دکھاؤ. گھر کے اندر گھر کا معاملہ رکھو. پھر کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو. بس یہ جملہ آنا ہے اور بس پھر سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو ہوا میں بات اڑا دینی. یعنی ایک مفسر نے لکھا، میں کوٹ کروں، آپ کو مسکراہٹ بھی آ جائے گی، کہ ایسے ظالم بھی ہیں جو عورتوں کو بھینسوں کی طرح پیٹتے ہیں. ہے نا ہمارے معاشرے میں؟ پاکستان کے دیہاتوں کو، علاقوں کو ذہن کے اندر رکھیے. اور مغرب میں کیا ہے؟ تو شادی نہیں ہوتی اور کتنی قتل ہو جاتی ہیں داشتیں. 30 مار ڈالی، 25 مار ڈالی، پوری فلمیں بن رہی، پوری موویز بن رہی. اور یہ آج آزادی کے نعرے ہیں. ایک وہ ہے گندگی کے ابلتے ہوئے ڈھیر یا گٹر، جو شاید کل زبان پر بات آ گئی تھی اور میرا خیال ہے کہ مناسب بات تھی. ایک وہ تہذیب ہے اور یہ تہذیب ہے. اللہ گھر کو بچانا چاہتا ہے، گھر کو بچانا چاہتا ہے. کبھی کسی بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے، پیر کرم شاہ الازہری صاحب کے، بریلوی مکتب فکر کے بہت پیارے عالم دین، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ضیاء القرآن ان کی تفسیر ہے. ان حضرات نے لکھا، خوب لکھا، کبھی قرآن قیامت تک کے لیے کبھی کسی معاشرے کے کسی گھر میں اگر یہ معاملہ اتنی انتہا کو پہنچ جائے تو یہ گنجائش نکلتی ہے. بس مارنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی عادت نہیں. اچھا، نبی نے کیا کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیغمبر نے کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. چھٹی. مجسم قرآن تو رسول اللہ کی ذات ہے، وہاں تو ملے گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مارنے کی بات ہو رہی نا، الیبریٹ تو کریں. اچھا، نبی کے ہاں تو نہیں ہے. صحابہ کے کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کی لکڑی دکھائی، کہ یہ مسواک کی لکڑی. مسواک کی لکڑی سے کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ بتائیے مجھے، کچھ ہو سکتا ہے؟ بس ہلکی سی ضرورت سی لگے گی، بس یہ دکھا دو اس کو، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ یہ اب ذرا مطلب کچھ ڈیسیجن نہ لے لے. ابھی بھی طلاق کہیں نہیں آئی. خدا را غور کیجئے، یہ اتنے اسٹیپس قرآن نے عطا کیے اور جب ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا، ظاہری بات ہے یہ میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی یہ تو شاید 5-7 منٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن میڈیا اتنا ٹائم بھی کسی کو نہیں دیتا اور وہ بس وہ چپتی ہوئی باتیں اٹھا کر اسلام کی اور ظاہری بات ہے فنڈز مل رہے ہیں باہر سے ان لوگوں کو اور ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو دعوت دوں گا، تفہیم القرآن پڑھے اس مقام پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، معرف القرآن پڑھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ضیاء القرآن پڑھے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ کو یہ مباحث بڑے کھلے اور صاف صاف نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. طلاق کہیں نہیں آئی ابھی تک. کیوں؟ اللہ گھر کو ٹوٹنا نہیں دینا چاہتا. اللہ چاہتا ہے گھر جڑے رہیں اور انتہا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آتے آتے اگر کہیں اسٹیپ لینا پڑ جائے تو اس کی اجازت دی گئی. مگر صحابی فرماتے ہیں بس مسواک کی ڈنڈی. باقی جو ظالم ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، یہ ظالم ہے، میں 10 مرتبہ کہوں گا ظالم ہے اور ان کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے اور سزا کا نفاذ بھی ہونا چاہیے، کوئی تعزیر اس پر جاری ہونی چاہیے. تعزیر کیا ہے؟ کل انشاءاللہ تعالی سورہ مائدہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے تو ان پر کوئی الزام کی راہ تلاش نہ کرو. بات ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے پیچ اپ کر لیا تو بس اب ظلم نہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا، مل جل کر رہو اور معاملے کو آگے بڑھاؤ. ان اللہ، اللہ اکبر، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے. مرد کہتا ہے نا میں بڑا ہوں، میں، اللہ کہتا ہے میں. شیطان نے کہا تھا میں، اللہ فرماتا ہے میں. تبھی تو راندہ درگاہ ہوا شیطان. یہ میں کا مسئلہ شیطنت ہے، یہ میں کا مسئلہ شیطنت ہے. آج جو کہہ رہا ہے میں وہ شیطنت پر ہے. اور آدمیت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے معاف نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے. یہ آدم کی آدمیت، جھک جانا، اعتراف کر لینا. اور شیطنت کیا ہے؟ اڑ جانا. بہرحال ذرا موضوع دوسری طرف چلا گیا، لیکن میں کا ہی مسئلہ ہے اور اس انا کو فنا کرنا ہے. ہر اذان میں اللہ اکبر، ہر تکبیر میں اللہ اکبر، ہر اقامت میں اللہ اکبر، رکوع سجود میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عید الفطر کے دن اللہ اکبر، عید الاضحیٰ کے دن اللہ اکبر، تکبیرات اللہ، ایام تشریق میں اللہ اکبر. اللہ کی بڑائی بار 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 بار، تبھی ہم سیدھے ہوں گے. اور اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھ رہے ہیں یا سمجھے بیٹھے ہیں تو پھر شیطنت اور کس بات کا نام ہے مجھے بتائیے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. اچھا جی، طلاق ابھی کہیں نہیں ہے، قریب قریب. اب کیا ہے؟ گھر کی بات گھر میں نہیں سنبھل رہی، اب بڑوں کو انوالو کرو. یہ یونٹ کے اندر جا کے جو طے کراتے نا، انہوں نے اپنے گھروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. سیکٹر آفس میں جا کے جو طے کرواتے ہیں، معاف کیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا،
یہ گھروں کی عزتیں سیکٹر آفس کے اندر جا کے پامال کریں گے، چوراہوں پر جا کے پامال کریں گے، تھانوں کے اندر جا کے پامال کریں گے، کورٹ کچہری میں جا کے پامال کریں گے؟ شریف گھرانوں کی بچیوں کو، بیٹیوں کو شاید ہی کوئی دیکھ پاتا پورے سال میں، اور ان بچیوں کو ہم تھانوں میں اور سیکٹر انچارج کے سامنے اور یونٹ انچارجز کے سامنے اور تھانے والوں کے سامنے اور کورٹ کچہری والوں کے سامنے لے کر جائیں گے؟ کوئی غیرت باقی ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ کہاں فیصلے کروا رہے ہیں ہم؟ اور قرآن کہاں کروانا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرو ان کے درمیان کو ضد کے معاملے سے، سیٹل ہی نہیں ہو رہا، پیچ اپ ہی نہیں ہو رہا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک مقرر کرو منصف فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف فیصلہ کرنے والا مقرر کرو بیوی عورت کے خاندان سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے۔ ان دونوں سے مراد دونوں ہیں، کیا مطلب؟ وہ جو ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے مقرر ہوا وہ دونوں بھی، اور شوہر بیوی بھی اگر یہ چاہیں گے، بات وہی ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے والی بات ہے، نیک نیت ہی رکھو، پیچ اپ ہو جائے گا۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہیں گے، موافقت چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بہت علم رکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی، بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اور سارے سسرالی اور میکے والے سب رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے جو ہمارے دلوں سے آج بات اٹھی ہوئی ہے تو گڑبڑ زیادہ ہے، اس بات کو دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور البقرہ میں کہہ چکا ہوں، یہ باتیں کون مانے گا؟ جس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، اللہ کے کلام سے جوڑنا ہے، اور جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا، معاف کیجئے گا، اس کو نکاح کیا، اس کو تو گندگی کے اندر ہی مزہ آئے گا، پھر اس کے لیے تھوڑا اس کے اندر کوئی چارم ہے۔ یہ تو جس میں ایمان کی رمق ہوگی، کل کی زندگی کا احساس ہوگا، کل کی پیشی کا احساس ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ادراک ہوگا، وہ اس کا اہتمام کرے گا۔ اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء میں بھی تفصیلات زیادہ ہیں الحمدللہ۔ اگلی آیت بھی بہت پیاری، بہت پیاری، اللہ کے حقوق کا بیان بھی اور بندوں کے حقوق کا ذکر بھی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہ بڑی قیمتی بات جو اس مقام پر آئی، پڑوسیوں کا بیان۔ اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پڑوس، اس کا بیان یہیں پر ہی آیا ہے۔ چنانچہ دو تین باتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ بخاری کی روایت، دوسری روایت بھی بخاری کی، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہ بخاری کی ہے۔ اور بخاری کی ایک اور روایت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرنے کے لیے آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ وراثت کا حصہ کتنے امیڈیٹ جو فیملی ممبرز ان کے لیے، آپ کی فرما رہے، مجھے تو گمان ہونے لگا کہ اس کو کوئی پڑوسی کو رشتہ دار اس میں حصہ نہ دے دیا جائے وراثت کے اندر۔ یہ ہے بخاری شریف کی روایت۔ اچھا، پڑوسی اگر رشتہ دار ہے تو اس کا حق زیادہ ہوگا، اور جو اجنبی پڑوسی اس کا حق اس کے مقابلے میں کم ہوگا۔ ایک اور بات حدیث میں آتی ہے، ایک مسلمان پڑوسی ہے اور ایک غیر مسلم پڑوسی ہے، تو مسلمان پڑوسی کی اہمیت یا اس کا حق زیادہ ہوگا۔ علماء نے صحابہ کے اقوال اور ممکن بعض احادیث کی روشنی میں لکھا، یہ پڑوس کہاں تک ہوتا ہے؟ فرمایا کہ دائیں طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، اور سامنے 40 گھر اور پیچھے 40 گھر، 160۔ یعنی اتنا بھی اگر حسن سلوک کر سکتے ہو تو کر لو۔ اب گلستان جوہر میں ہم بیٹھے ہیں، آپ فوراً کہیں گے یہاں تو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ اوپر کی طرف چلے جائیے گا۔ اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں، فرسٹ پہ رہتے ہیں، آپ 14ویں منزل تک چلے جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مراد یہ کہ اگر اتنا بھی موقع ملے تو ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگلی ایک بات آپ سب کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، یہ جو فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، پہلو کے ساتھی کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ یہ پہلو کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ نماز کے نمازی، جماعت کے نمازی، ایک بس میں ٹریول کرنے والے یا جہاز میں ٹریول کرنے والے، ایک آفس میں ساتھ کام کرنے والے، ایک اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، یا اس طرح کی محفل میں ساتھ بیٹھنے والے، 4 گھنٹہ لگ رہا ہے کم و بیش، 4.5 گھنٹہ لگ رہا ہے کم و بیش، پلس مائنس ہوگا، تو یہ کیا؟ یہ پہلو کے ساتھی ہیں۔ اب ان کے بھی حقوق بیان کیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ دوسروں کی چپل استعمال نہیں کرنی ہے،
احتیاط کرنی ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی تلافی کرنی ہے، اور ایک اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہوتی ہیں نا، تو ایک اسٹینڈنگ معافی ایک دوسرے کو پہلے سے ہی دے دے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ہو جائے کبھی، کسی سے خیال رکھنا ہے، گاڑی صحیح پارک کرنی ہے، کسی کی گاڑی بلاک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، موبائل فون کو آف رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اور صف کے اندر دیکھ لینا ہے کہ میں زبردستی آگے داخل ہو کر کسی کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہوں. یہ تو بنیادی آداب ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھوڑی دیر کے ساتھی بھی، پہلو کے ساتھی، ان کو بھی قرآن پڑوسی کہتا ہے اور ان کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم دیتا ہے. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھلا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہاری ملکیت میں غلام یا کنیز ہیں. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا جو اترانے والا ہو اور بھڑکے مارنے والا، بڑائیاں مارنے والا ہو. تکبر اللہ کو پسند نہیں. حدیث مسلم شریف میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. مسلم کی روایت. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل یعنی کنجوسی سکھاتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا اس میں سے چھپاتے ہیں، دوسروں کی حاجات پر خرچ نہیں کرتے. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، شوئنگ آف، ریاکاری. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. مراد یہ ہے کہ دکھاوے کا خرچ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ بندے کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ دکھاوے کے لیے کو خرچ کرے گا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہی کے لیے کرتا رہے گا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم، اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. اچھا جی، یہ رکوع مکمل کریں گے اور چند آیات ہیں، پھر 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے. آخرت کے لیے کرے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے. حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی اشارہ، کم از کم 10 گنا، اور البقرہ 261 میں آیا 700 گنا، اور اس سے بھی زائد اللہ اجر کو بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے بعد کی آیت وہ ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول روئے تھے. صحابی نے تلاوت کی ہے اور اللہ کے رسول اس آیت کو سن کر روئے تھے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو بلائیں گے. اس کے پیغمبر کو مراد ہے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر پیش کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے قرآن سناؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بڑا موٹیویٹ کیا مختلف اعتبارات سے، نوجوان صحابہ کو خاص طور پر. مجھے قرآن سناؤ. عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر آپ پر تو نازل کیا گیا. فرمایا نہیں، مجھے تم سے سننا اچھا لگتا ہے، مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. اللہ کے پیغمبر نگاہ جھکائے، سر جھکائے سن رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ بن مسعود تو آپ نے فرمایا کہ حسبک، کافی ہے کافی ہے عبداللہ. اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول کے آنسو بہ رہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسو سے تر اور بھری ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسبک، بس کر دو بس کر دو. کیا آیت ہے، کیا کیفیت ہوگی اس دن جب ہر امت میں سے اس کے ایک گواہ کو ہم پیش کریں گے اس کے خلاف، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو ان لوگوں کے خلاف پیش کریں گے. اللہ کے رسول گواہی لے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر پہنچا دیا، اور آپ نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے حوالے کر گئے. فلیبلغ الشاہد الغائب، آج تم میں سے جو یہاں پر موجود ہے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. اللہ کے رسول کو تو کل کے حوالے سے اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے معاملے میں رونا آیا. امت کو کل کی پیشی کے بارے میں رونا آتا ہے کبھی؟ کل کی پیشی رلاتی ہے، کل کا حساب کتاب رلاتا ہے، کل کی حاضری رلاتی ہے.
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت 95 ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ کبھی اس پر بھی تنہائی میں رونا آتا ہے کہ نہیں؟ اگلی آیت میں کفار کا بیان اور کفر اور رسول کی نافرمانی، کفر اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی یہ بالکل برابر بات ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جس دن کے لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمنا کریں گے، اور وہ عصوا الرسول جنہوں نے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے، ان کو کھڑا نہ کیا جاتا، ان کو زمین میں اندر رہنے دیا جاتا اور برابر کر دی جاتی۔ کون؟ کفر کرنے والے اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے دونوں تمنا کریں گے مٹی ان پر برابر کر دی جائے۔ گویا رسول کی اطاعت نہ کرنا، رسول کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرنا، رسول کے حکم کو نہ ماننا یا عمل نہ کرنا، عملاً یہ کفر کے برابر ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں تاکہ وہ 43 آیات مکمل ہو جائیں گی اور معاشرتی ہدایات کا بیان مکمل ہوگا، پھر اہل کتاب کا ذکر شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اب جو آیت ہے اس میں شراب کی حرمت کے تعلق سے دوسرا تدریجی حکم بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ صلاۃ کا ترجمہ نماز کا ہے اور صلاۃ کا ترجمہ مسجد کے معنی میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ بھی کام آئے گا اگلی ایک بات کی وضاحت میں۔ ظرف مکان کے طور پر صلاۃ وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، مسجد، تو صلاۃ کا ترجمہ نماز بھی ہے اور صلاۃ کا ترجمہ مسجد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ترجمہ بھی آگے کام آئے گا انشاءاللہ، اور یہ میں نہیں کر رہا ہوں، امام شافعی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسلاف نے فرمایا ہے، اور اس سے آگے اس آیت کے ایک حصے کی گتھی سلجھ جاتی ہے، ورنہ مشکل ہوتی ہے بات کو سمجھنے میں۔ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اول دور کا حکم تھا۔ پہلے کیا کہا گیا تھا؟ البقرہ 219 میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، چوکنے ہو جاؤ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ نشے کی حالت ہے، دور رہو، یہ اتنی بری شے ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد میں رکاوٹ ڈالے گی، غافل کر دے گی۔ نشے کی حالت ہے، نماز کے قریب مت جاؤ۔ تیسرا حتمی آخری حکم آئے گا، کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ اگر وہاں تک پہنچے، المائدہ آیت نمبر 90-91، حتمی آخری حکم آ گیا، فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں، وہ بات وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ تم کہتے ہو۔ اکثر مفسرین مراد فقط الفاظ لیے ہیں کہ تمہیں پتا ہو کہ تم کیا الفاظ تلاوت کر رہے ہو۔ بعض اہل نے یہ بھی مراد دی ہے، تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہو کہ نہیں۔ تو ایک بات یہ بھی اخذ یا انفر کی گئی ہے کہ نماز میں جو کچھ ہم تلاوت کریں سمجھ کر تلاوت کریں، اور ایک پریشان بات ہے جو ایک حدیث میں آتی ہے پریشان کر دینے والی، کہ تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا تمہیں سمجھ آتی ہے نا پریشانی؟ تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ جتنا تمہیں سمجھ آتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو صورت ہمیں یاد ہے ان کا ترجمہ، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، درود شریف، دعائیں، ان کا ترجمہ تو یاد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ولا جنوبن، اور جنابت کی حالت میں بھی نہ جاؤ، نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، مسجد میں بھی نہیں جا سکتے۔ اب یہ ترجمہ کام آئے گا۔ جنوبن، جنابت سن تو رکھا ہے ہم نے، جنابت کسے کہتے ہیں قرآن نہیں بتاتا بھائی، یہ تو سنت نے بتایا۔ اب پتہ نہیں منکرین سنت غسل کرتے بھی ہے کہ نہیں کرتے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ جنوبن کیا ہے؟ قرآن نہیں بتاتا۔ جنابت کیا ہے؟ قرآن نہیں بتاتا، سنت نے بتایا۔ یہ وہ ناپاکی ہے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، حالت جنابت، یہ ہے سنت کی اہمیت۔ الا عابری سبیل، الا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو، الا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو۔ کیا مطلب؟ اب صلاۃ کا ترجمہ ذہن میں رکھیے، مسجد، جنابت کی حالت ہے تو نہ نماز ادا کر سکتے ہو نہ مسجد جا سکتے ہو، البتہ الا یہ کہ راستے سے گزرنا ہو۔ بعض صحابہ کے حجرے ایسے تھے کہ مسجد سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا، تو کیا اگر ایسا ہو گیا، حالت جنابت ہو گئی، تو کیا اس کیفیت میں گزرنا جائز ہے؟ ٹھہرنے کی بات نہیں، گزرنا جائز ہے۔ ہاں، الا عابری سبیل، الا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو۔ یہ ہے مسجد کا ترجمہ جب کریں گے تو بات بہت آسانی سے واضح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کی تفصیل تفاسیر میں مطالعہ کیجیے گا۔
حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو. یعنی جنابت وہ ناپاکی ہے جس میں غسل کرنا ہوگا. غسل کا طریقہ بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا اور بتایا ہے، اور کچھ بات انشاءاللہ وضو کے تعلق سے بھی ہے، وہ آئے گی سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ. وضو کے فرائض تو پھر بھی قرآن نے بتا دیے، غسل کے تو قرآن نے فرائض بھی نہیں بتائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنت کو نہیں مانیں گے تو غسل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سنت کی اہمیت ہے جس پر توجہ دلائی جا رہی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے اپنی حاجت پوری کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے تعلق قائم کر لیا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں اگر پانی میسر نہ آئے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم یعنی پاک ہونے کا پکا ارادہ کر لو. فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کر لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو. کیا مطلب؟ بیماری ہے، سفر کی حالت میں ہو، پانی نہیں ہے، یا تم بیت الخلاء سے آ گئے، پانی نہیں ہے. بیماری ہے تو پانی نقصان کرے گا، یا تعلق قائم ہو گیا مگر پانی نہیں ہے، اب کیا کرو گے؟ تو جس ناپاکی میں وضو کرنا ہے وہاں وضو کا حکم اپلائی ہوگا، جس ناپاکی میں غسل کرنا ہے وہاں غسل کا حکم اپلائی ہوگا، مگر دونوں صورتوں میں تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے. دوبارہ مثال کے طور پر بیت الخلاء سے آدمی آئے تو وضو کرنا ہے، اور اگر عورت زوجین کا تعلق قائم ہو گیا تو غسل کرنا ہے. ان دونوں ناپاکیوں کی صورت میں ایک پر وضو کا ایک پر غسل کا حکم صادر ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں اگر پانی نہیں ہے یا وہ بیماری والا مسئلہ آ گیا ہے، پانی کا استعمال نقصان پہنچائے گا، تو دونوں ناپاکیوں سے پاک ہونے کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. تیمم میں 3 باتیں ہیں. ایک تو ارادہ کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، دوسرا مٹی کی جنس سے کوئی شے، دیوار ہے یا کسی گاڑی پر مٹی لگی پڑی ہوئی ہے یا کوئی اینٹ ہے، پتھر ہے وغیرہ جو بھی ہے، مٹی کی جنس سے اس پر ہاتھ پھیرا اور یہ پورے چہرے کے اوپر پھیر لیا، پھر اس پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور یہ کونی سے لے کے یہ پورے ہاتھ کو پھیر لیا جائے، اور یہ کونی سے لے کے پورے ہاتھ کو پھیر لیا جائے. باقی پڑھنا چاہیے مسائل کو، تفاسیر میں بھی ملیں گے اور نماز کے مسائل میں بھی. یہ موٹی موٹی 3 باتیں تیمم میں ہیں. فرمایا کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں لیکن اس وقت موقع نہیں. انشاءاللہ سورہ مائدہ میں کوئی ذکر آئے گا تو وہاں پر بات کریں گے. اب 4 رکعت تراویح کے لیے صفیں درست فرما لیجیے.